हम क्या चाहते थे फिर آپ سب لوگ خاموش ہو جائیے تو ہم پھر شروع کریں. سائلنس پلیز. کریں بسم اللہ. ہاں جی السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو الیکشن چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف الیکٹورل ڈیموکریسی ہے. پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو اب بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. شی ہیز بین ریوارڈڈ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے راجہ مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز فراڈس آف الیکشنز جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں بہتری آئی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسیس میں ایک بھروسہ ہو گیا. مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے. یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنا بھی جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو مکھیہ دھارا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ. تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ ملک کے لوگ جو دیش بھکت ہیں جو نیشنلسٹ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکولر ملک بنایا. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا. میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کانسٹیٹیوشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے. جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کریں. کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. انہوں نے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں ان کانسٹیٹیوشن یہاں پر جو نازی جرمنی میں پالیسی تھی جو اسرائیل میں پالیسی ہے وہ سوچتے ہیں یہ پالیسی اپنا کے ہم جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جموں کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا.
اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ان کے ریزالو کو ختم کر سکتا ہے. اسی طرح جب تک ایک ڈوگرا، ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایول ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے، وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں، ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سینکڑوں کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ہی آپ نے 2019 میں جو کانڈ کیا، اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے. اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی زمین چھینی، ان کا روزگار چھینا، ان کے ریسورسز چھینے، ان کی آزادی چھینی، ان کی ڈگنیٹی چھینی، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، ان کا جینا حرام کر دیا. اور اب ایک ان کے پاس ووٹ کا حق تھا کہ ووٹ ڈال کے وہ اپنی پسند کی حکومت چنتے، اپنے پسند کا ریپرزنٹیٹو چنتے. آپ اس میں بھی ان کو انڈائریکٹلی ڈی فرینچائز کر رہے ہیں، ان کے ووٹ کا ہونا نہ ہونا بالکل ختم کر رہے ہیں. اور آپ نے جو بربادی کی ہے جموں کشمیر کی، اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو آج تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے، جو پچھلے 30 سال سے یہاں آرام سے رہ رہے تھے، اب وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تھپڑ پڑے گا اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج کریں گے. گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی. آپ کو جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان آج بھی ڈھونڈنا ہوگا، کل بھی ڈھونڈنا ہوگا. مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں، ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، بی جے پی جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو، ملک کی کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا، انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں چھینا، ہمارا جھنڈا نہیں چھینا. اگلی باری آپ کی ہے. 2019 کے بعد 370 ہم سے چھینا، ہمارا کانسٹیٹیوشن چھینا، ہمارا جھنڈا چھینا غیر آئینی طریقے سے. اگر ان میں ہمت ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا، میں اس کو لیگل مانتی. مگر غیر آئینی طریقے سے چور دروازے کی آنے والے وقت میں 2024 کے الیکشن کے بعد یہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور جو ملک کا جھنڈا ہے اس کو بگوا جھنڈے میں لہرا دیں گے. اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ اس ملک کو کوئی اور راشٹر نہیں، بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں. جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشٹر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے گا، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانے والے، یہ بی جے پی راشٹر بنا رہے ہیں. اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ کے، گورنمنٹیں توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں. اور جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر میں، پورے ملک میں، مگر خاص کر یہ جو انہوں نے لیٹسٹ آن سلاٹ کیا ہمارے حق حقوق پہ، اس کے لیے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے. That's all. Any questions, please? میم، کیا یہ لیگل ہے یہ موو الیکٹورل آفس میں؟ اور راجستھان لائن میں لگے ہیں جہاں یہ پیسے کے بلبوتے پہ، پاور کے بلبوتے پہ، اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے، اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور رزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب 25 لاکھ بی جے پی کا ووٹر باہر سے آئے گا تو جموں کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا، کشمیر کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا. تو اسی طرح میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو چنتے ہیں اس کے بعد یہ پیسہ اور ای ڈی کا استعمال کر کے اس سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بناتے ہیں. تو بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طریقے سے ہر جگہ بی جے پی کی سرکار بنے. اور جو جموں کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی لوکل، کسی ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ لوکل ہوگا یہاں، اس کو رولر بنا کے
اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تعینات کرے، تاکہ جو انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں پچھلے 3 سال ہو گئے ان کو ڈائریکٹلی یہاں رول کرتے ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں کے لوگوں کا جو ان کا ریزالو ہے، جو سائلنٹ اور پیسفل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا، اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں 25 لاکھ بی جے پی کے ووٹر باہر سے لا کے، اس دروازے سے اس دروازے سے لا کے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ، تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیموگرافک چینجز خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جموں کے ڈوگرے کے لیے بھی ہے، یہ یہاں کے پنڈت کے لیے بھی ہے۔ اور میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، کشمیری پنڈت جن کے لیے یہ ہائی ہائی توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، پچھلے 32 سال سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے میں آسانی کر لیجئے، ان کو 4-5 فارمز بھرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ووٹ دینا بھی بند کر دیا کیونکہ اس میں اتنی مشکلات ہیں۔ ان کے لیے آسانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے آج تک آسانی نہیں کی کہ وہ کیسے ووٹ ڈالیں، جن کے تکلیف کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کے پورے ملک میں بیچ کے کھایا ہے۔ ان کے لیے یہ سہولیت نہیں ہے، مگر اپنے لیے یہ سہولیت کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کو سمجھنا چاہیے یہ کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے وہ بی جے پی کی جو پالیسی اپنانا چاہتی ہے، بی جے پی یہاں پر جو نازی جرمنی میں پالیسی تھی، جو اسرائیل میں پالیسی ہے، وہ سوچتے ہیں یہ پالیسی اپنا کے ہم جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جموں کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا، اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ان کے ریزالو کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک ایک ڈوگرا، ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایول ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے، وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں، ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سینکڑوں کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلے ہی آپ نے 2019 میں جو کانڈ کیا، اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے، اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی زمین چھینی، ان کا روزگار چھینا، ان کے ریسورسز چھینے، ان کی آزادی چھینی، ان کی ڈگنیٹی چھینی، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، ان کا جینا حرام کر دیا، اور اب ایک ان کے پاس ووٹ کا حق تھا کہ ووٹ ڈال کے وہ اپنی پسند کی حکومت چنتے، اپنے پسند کا ریپرزنٹیٹو چنتے، آپ اس میں بھی ان کو انڈائریکٹلی ڈی فرینچائز کر رہے ہیں، ان کے ووٹ کا ہونا نہ ہونا بالکل ختم کر رہے ہیں۔